بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے تمام غیرت مند پختونوں کو، مزدور اور محنت کش عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل نہیں پرسوں 7 جون 2026 کے حوالے سے گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے بہت سارے امیدواران کھڑے ہیں مختلف پارٹیوں کے، اس میں عوامی ورکرز پارٹی کے بھی 4 امیدواران میدان میں ہیں۔ سب سے پہلے ہنزا کے بات کروں کہ ہنزا میں کامریڈ آصف صحیح جو بابا جان کے نائل ہونے کے بعد آصف صحیح کو پارٹی کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا، اور ہنزا حلقہ 6 سے آصف صحیح کو اور یاسین جی بی سے 21 غزر 3 سے اسلم انقلابی کو اور جی بی 19 غزر سے قادر خان صاحب کو اور جی بی 10 کردوز 4 سے نظام حسین صاحب کو اس کو میدان میں اتار دیا گیا ہے عوامی ورکرز پارٹی کی طرف سے۔ جو آواز پاکستان کے مزدور اور محنت کش طبقات کی تھی، وہ آواز آج اس وطن کے عزیز میں جو فانوس گجر صاحب کا فلسفہ تھا، جو اس وطن عزیز کے یوسف ازدحان صاحب کا جو نظریہ تھا، جو عابد حسن منٹو صاحب کا نظریہ ہے، اور جو اس وقت اختر حسین صاحب کا نظریہ ہے، پاکستان کے مزدور اور محنت کش اور لاچار عوام کی آواز ہمیشہ حقیقی آزادی، ہمیشہ عدالتوں کے انصاف، ہمیشہ اس وطن عزیز کے لیے اور دنیا بھر کے محنت کشوں کے لیے عوامی رابطے کو بحال کرنا اور عوامی سیاست پر یقین کرنا اور ایک نیا عمرانی معاہدہ کو لانا، اس کے لیے ہمیشہ بات کی۔ میں آپ کو گلگت بلتستان کے حوالے سے بتا دوں، کامریڈ بابا جان کے زیر صدارت پارٹی کی جو 4 امیدواران میدان میں ہیں، انہوں نے مختلف وقتوں میں بابا جان صاحب نے 10 سال جیل کاٹی، اور وہ جیل کے صورت میں پاکستان کے مزدور اور محنت کشوں کے لیے کاٹی، اور 10 سال محنت کرنے کے باوجود وہ جب جیل سے رہا ہوئے، آج اس کو اس لیے نااہل کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پارٹی کے کاغذات سارا موجود ہے، مگر آپ کے پاس وہ سلپ نہیں ہے کہ آپ جیل سے رہا ہوئے، وہ رسید آپ کے پاس نہیں، تو شرم کا مقام ہے کہ اس وطن عزیز کے اندر جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار جب جیل میں جاتے ہیں، جب اس کے بعد اس کو رہا کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتے، مگر مزدور اور محنت کش عوام کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کی لیڈنگ کر رہا ہے، ان کو ہمیشہ ظلم اور ستم کے ساتھ، دیوال کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ میں آئین پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئین کے اندر قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پاکستان کے سرمایہ دار اور جاگیردار اور اس وطن کے غریب اور مزدور کے لیے الگ قانون، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ یہ ظلم اور جبر کے قانون کب تک چلے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کا بھی مذمت کرتا ہوں، گلگت بلتستان کے اندر باقی پارٹیوں کے جتنے بھی لوگ جا رہے تھے، ان کو آزادانہ اجازت ملی، مگر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگوں کو اس بنا پر نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ کا بھارتی الیکشن کمیشن سے رجسٹر نہیں، اور آپ کو مختلف مقامات پر اور پاکستان کے سیاسی جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم پاکستان کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر خصوصی طور پر عوامی ورکرز پارٹی کی جو ساتھی احسان اللہ ایڈوکیٹ صاحب، علی وزیر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، یا اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، ایمان میزاری ہے، ان کے شوہر ہیں، جو بھی ہے، ان سب کو رہا کیا جائے اور ان کو پاکستان کے قانون کے اندر ان کو انصاف مل جائے۔ اور یہ آپ کو واضح بتانا چاہ رہا ہوں کہ 7 جون کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن گلگت بلتستان میں۔ آپ سب کو یہ بتاتے چلو کہ گلگت بلتستان کے عوام، آپ ہمیشہ سچے، آپ ہمیشہ بہادر، آپ غیرت مند لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کے پہاڑوں کی بات کی، جنہوں نے آپ کی معدنیات کی بات کی، جنہوں نے آپ کے وسائل کی بات کی، تو ان کو ووٹ دیا جائے۔
اس صورت میں عوامی ورکرز پارٹی انتخابی نشان بلب کو نہ بھولے اور عوامی ورکرز پارٹی نظریہ حقیقی طور پر مزدوروں میں پیش اور لاچار لوگوں کے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے کوئی بھی پارٹی کا ہو، مگر وہ حقیقی طرف گلگت بلتستان کے عوام کی بات کر سکتے ہیں، ان کو کام کر سکتے ہیں، ان کے وسائل کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، تو آپ ان کو ووٹ دیجیے۔ عوامی ورکرز پارٹی زندہ باد، قائد فانوس گجر صاحب کمیشن زندہ باد، بابا جان کمیشن اور نظریہ زندہ باد۔ اور آخر میں اس ویڈیو کی وسادت سے صوبائی جنرل سیکرٹری جناب عثمان فانوس گجر صاحب کی طرف سے بھی گلگت بلتستان کے عوام کو بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوا السلام۔